اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں پاکیزہ دن میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سعادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ جمادی الاول شروع ہو چکا ہے۔ جنگ موتا کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ 8 ہجری جمادی الاول کے پہلے ہفتے میں کفر اور اسلام کا بہت بڑا معرکہ مارز وجود میں آیا، جس کو جنگ موتا کا نام دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ذی شعور شخص جس کے فکری صلاحیتیں غلام نہ ہوں، آزاد ہوں، جس قوم کی سوچ کا معیار بلند ہو اور جس قوم کے ارادے پختہ ہوں، اور جو قوم کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتی ہو، اور جو قوم موت سے ڈرنے والی نہ ہو، اس قوم کو نہ کبھی ڈرایا جا سکتا ہے، نہ ہی کبھی دھمکایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ قوم جس کی فکری صلاحیتیں غلام ہوتی ہیں، جس کی سوچ کا معیار بلند نہیں ہوتا، جو یقین کے اعتبار سے نپختہ بہی ہوتے ہیں، اور تذبذب اور بے یقینی اور بزدلی جس قوم کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ قوت اور کثرت ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی عروج نہیں پا سکتی، اور وہ قوم جس کی فکری صلاحیتیں غلام ہوں، وہ قوم کبھی بھی کسی آدمی، کسی حکومت، کسی مملکت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کر سکتی۔ اگر اسلامی تاریخ کو اس اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر ابھی تک کئی ایسی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کو دیکھیں جو بے سر و سامان تھے، جن کے پاس سامان کی وسعت بھی نہیں تھی، تعداد میں بھی قلیل تھے، مگر ان کا تکیہ خدا تھا، دین پر مستقیم تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اعلی کلمۃ الحق کی خاطر سینہ سپر تھے۔ اللہ پاک نے پھر ان کو ایسی ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں کہ دشمنوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور بے شمار دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں پر بزدلی طاری ہوئی، مسلمان بے یقینی کسی صورتحال کا شکار ہوئے، اور مسلمانوں کے ارادے ناپختہ بہی ہوئے، موت سے ڈر گئے، تو پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو غلامی کی سی زندگی بھی گزارنی پڑی۔ میں پچھلے دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے موجودہ عالمی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، افغانستان کو، طالبان جیسی قوم جس کی فکر غلام نہیں تھی، جن کی فکر آزاد تھی اور تذبذب کا شکار نہیں تھے، ارادے مضبوط تھے،
قوت مضبوط تھی، چاہے وہ قلت میں تھے لیکن ارادے مضبوط تھے، لگے رہے حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی ملک کے باسیوں نے ان کے ارادوں کی پختگی نے اس وقت کی جو سپر پاور طاقت ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ بھاگنے پر مجبور کیا۔ پاکستان سمیت اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی طاقتور اسلامی ممالک ہیں، اس کے جو حکمران ہیں، ان کے اندر ابھی تک اتنی قوت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ مغربی ممالک اور امریکہ کے سامنے حق کی بات کہہ سکیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی کا کوئی کام نہیں، غلامی کے کام میں نہ تو شمشیریں آ سکتی ہیں نہ ہی تدبیریں آ سکتی ہیں۔ تدبیریں لاکھ کر لو، اگر انسان کا ذہن غلام ہے، لاکھ شمشیریں چلا لو، تلوار زنی کر لو، لیکن اگر ذہن غلام ہے تو غلامی کی زنجیر نہیں کٹتی۔ غلامی کی زنجیر تبھی کٹتی ہے جب ذوق یقین پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک حیرت انگیز واقعہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت کی زیر نگرانی جدید اسلحہ سے لیس 2 لاکھ فوجی تھے، اس کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر سینہ سپر ہوا۔ کہاں 2 لاکھ اور 2 لاکھ کے درمیان ہر قسم کا اسلحہ، ضروریات کا جدید ترین سامان، اور کہاں 3000 حضور کے غلام جن کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا۔ موتا کے مقام پہ آمنے سامنے ہوئے، اور جن کے پاس گھوڑوں اور سواریوں کی قلت تھی، 1000 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر طے کر کے حضور کے غلام موتا کے مقام پہ پہنچے۔ موتا کے مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ اگر ارادے پختہ ہوں، ہمیشہ اگر انسان کی فکر جوان ہو، انسان کی فکر آزاد ہو، تو تعداد کی قلت اور کثرت کچھ معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کی حکمت اور دانائی معنی رکھتی ہے۔ تو جو 3000 کا لشکر 2 لاکھ کی فوج کے آمنے سامنے ہوا، وہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا لشکر تھا، جو جمادی الاول کے پہلے ہفتے کے اندر 8 ہجری کو موتا کے مقام پہ انہوں نے معرکہ زنائی کی۔ جنگ موتا کی جو تاریخی پس منظر ہے، کچھ وہ آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا عام فرما دیا۔ یمن کے کچھ قبیلے مسلمان ہوئے، ان کو دیکھ کر آس پاس کے قبیلے بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو 8 ہجری میں حضور علیہ السلام نے پھر مختلف علاقہ جات میں اپنے سفیروں کو خطوط لکھ کے بھیجنا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام دینے کے لیے۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی روم، جب اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت کا غلبہ اس نے دیکھنا محسوس کیا، تو روم کے شاہ نے اسلام کے خلاف اپنی فوج اکٹھی کرنی شروع کی، اور یہاں تک کہ شاہ روم کے عیسائی گورنر نے اعلان کر دیا شام کے اندر جو بھی عربی النسل شخص مسلمان ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی تناظر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے عیسائی گورنر کو آپ نے ایک خط لکھا جس کے اندر اسلام کی دعوت دی، اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا
حضور کے سفیر بن کر یہ خط شام کے اس عیسائی گورنر تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ آپ موتا کے مقام پہ پہنچے تھے تو اس وقت کے ایک رئیس رومی شخص نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام کا قلب منور بڑا دکھی ہوا۔ یہ جنگ معطا کا تاریخی پس منظر ہے۔ حضور علیہ السلام کا قلب منور دکھی ہوا، آپ پریشان ہوئے، گویا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے سفیر کو قتل کرنا براہ راست جنگ کا اعلان ہوتا ہے، اور کسی سفیر کے ملک کی بدری کا معاملہ کتنا مفتبہی اور کتنے اہمیت والا ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمارے پاکستان کے اندر جو معاملہ پیش رفت ہوا، جرمنی کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے کتنی حضور کے غلاموں نے، فرانس کے سفیر کو حضور کے غلاموں نے قربانیاں پیش کی۔ تو کسی سفیر کو برطرف کرنا یا سفیر کو شہید کر دینا یہ براہ راست اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس تاریخی تناظر کے پس منظر میں آقا کائنات نے، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تیار کیا 3000 کا لشکر۔ جب حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر روانہ کیا، آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے سفید جھنڈا بنایا، وہ دست شفقت جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھوں کے ساتھ میرے آقا نے سفید کپڑے کا جھنڈا بنایا، اور پھر اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے میرے آقا ثنیۃ الوداع میں تشریف لائے۔ قباء کے قریب یہ ایک مقام ہے، ایک قلعہ ہے جس کو سنۃ الوداع کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے جانے کی سعادت دی ہے تو آپ دیکھ کے آئے ہوں گے۔ مجھے اللہ نے سعادت، جس مقام پر جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قلعہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بنی نجار کی بچیوں نے یہ ترانہ محبت پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اس قلعۃ الوداع جسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں، اس مقام تک میرے آقا لشکر کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور پھر آقا کائنات نے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے بڑی بڑی ہدایات عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا فزید بن حارثہ امیر المؤمنین، زید بن حارثہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، امیر الناس، لوگوں کے امیر ہیں۔ پھر آقا کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِن قُتِلَ، پس اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں، فرمایا جعفر طیار بن ابی طالب۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زید بن حارث فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو اس کے بعد جعفر طیار لشکر کے سربراہ ہوں گے۔ فَإِن قُتِلَ جعفر طیار، اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو پھر آقا نے فرمایا فعبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ جو شاعر دربار رسالت امام تھے وہ لشکر کے امیر اور سربراہ ہوں گے۔ پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِن قُتِلَ فعبداللہ بن رواحہ، اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں فَلْيَرْتَدِ الْمُسْلِمُونَ، پھر مسلمانوں کو اختیار ہے وہ جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ پیش رفت پہلے ہی یہ ارشاد فرما دی کہ پہلے زید بن حارثہ ہوں گے سربراہ، پھر جعفر طیار ہوں گے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے روانہ کرتے ہوئے آپ نے ہدایات عطا فرمائیں، فرمایا زید بن حارثہ جب تم اس مقام پر پہنچو جس مقام پر ہمارے سفیر کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، حارث بن عمیر کے جائے شہادت پر پہنچو، تو جا کر جاتے ہی جہاد نہیں شروع کر دینا، بلکہ فرمایا وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو فابیا بہتر، ورنہ پھر اللہ کی مدد حاصل کر کے تم نے ان سے جہاد کرنا ہے۔ گویا کہ
ان ہدایات میں حضور علیہ السلام نے واضح ایک پیغام دیا. فرمایا اسلامی جہاد کا نقطہ نظر لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، اسلامی جہاد کا نقطہ نظر اپنی حکومت کو قائم کرنا نہیں ہے. فرمایا اسلامی جہاد کا نقطہ نظر اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے، اسلامی جہاد کا نقطہ نظر فقط اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. یہ اسلامی جہاد کا پس منظر ہے اور یہ اسلامی جہاد کا اصول ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے وہاں پہ جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد اگر وہ جہاد کرنا چاہیں تو پھر اللہ کے حکم سے جہاد کی مدد طلب کر کے ان سے جہاد کرنا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے سنۃ الوداع سے روانہ کیا، 1000 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر کر کے مدینہ سے چل کے آپ جب موتا کے مقام پر پہنچے، اس وقت جاسوسی کا نظام بڑا تیز ہوتا تھا. آج ہمارے ہاں جاسوسی کے آلات ہیں، پھر بھی اتنی جاسوسی تیز نہیں ہے جس طرح اس وقت تیز ہوا کرتی تھی. آپ مدینہ سے روانہ ہوئے لشکر کے لوگ تو رومیوں کو پہلے خبر پہنچ گئی کہ مسلمان لشکر کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر چڑھاؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو رومی بادشاہ نے موتا کے مقام سے پہلے 2 لاکھ فوج کو جمع کر لیا. کہاں ایک طرف 3000 اور ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، ایک طرف 2 لاکھ کی فوج اور جدید اسلحے سے لیس. جب موتا کے مقام پر جناب زید بن حارثہ پہنچے تو ظاہری بات ہے کہ ایک طرف 2 لاکھ کی فوج ہو، ایک طرف 3000 کا لشکر ہو، ظاہری طور پر کوئی تقابل تو نہیں ہے، ظاہری طور پر تو کوئی مقابلہ کی بات نہیں ہے. آپس میں مشاورت کی بات ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. تو قریب تھا کہ مسلمانوں کے اندر شش و پنج جیسی صورتحال پیدا ہو. جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تو صبح جمعہ کا دن تھا جب آپ نے یہ لشکر روانہ کیا. جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر کے ساتھ نہیں گئے، جمعہ کا دن تھا. یہ دل میں سوچا کہ آج میرے پاس سواری تیز ہے، جمعہ حضور کی اقتداء میں پڑھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً روانہ ہو جاؤں گا. آپ کی نیت نیک تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ رک گئے. جمعہ کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں جناب عبداللہ بن رواحہ نے بھی جمعہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا. آقا کائنات نے عبداللہ بن رواحہ کو بلا کر فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو لشکر کو صبح روانہ کر دیا ہے، تم روانہ نہیں ہوئے. عرض کی بندہ نواز میرے پاس سواری تیز ہے، میں نے دل میں سوچا کہ آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے کا ثواب حاصل کر لوں، میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا. آقا کائنات نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ کی قسم، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تم سارے کا سارا خرچ کر لو، جو مجاہدین صبح کو روانہ ہو چکے ان کے برابر اجر کو نہیں پہنچ سکتے. اگرچہ تمہاری نیت نیک تھی، میری اقتداء میں نماز پڑھنے کی نیت تھی. اس سے سبق کیا حاصل ہوا؟ عبادتیں وہی کارگر عبادتیں ہیں، ریاضتیں وہی کارگر ہیں، مجاہدے وہی قابل عمل ہیں جو حضور کے حکم کے مطابق ہوں. اگر نمازیں حضور کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، اگر تم زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہے کہ جو صبح کے وقت مجاہدین روانہ ہوئے تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. گویا کہ حضور علیہ السلام نے ان الفاظ بینات میں واضح ارشاد فرما دیا، یہ پیغام دیا، فرمایا اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ترین ثواب اور محبت کا سچا انداز وہی ہے جو حکم خدا اور حکم مصطفیٰ میں ہو. اگر حکم خدا کے بغیر، حکم رسول خدا کے بغیر عبادتیں کی جائیں، ریاضتیں کی جائیں، مجاہدے کیے جائیں
وہ سارے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں جتنی اہمیت کا حامل خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا نا کہ ہر چیز کی اصل حضور کی محبت ہے۔ روح ایمان مغز قرآن جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ تو گویا کہ دین اسلام کے اندر اگر نیت نیک بھی ہو، اس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ، حالانکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے دل میں اور کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف ثواب حاصل کرنا تھا، لیکن آپ اس سے یہ سبق حاصل کریں، میں سبق حاصل کروں کہ اگر دین اسلام میں نیت نیک بھی ہو، شریعت کی خلاف ورزی کی جائے تو بھی باعث نقصان ہے۔ اگر نیت نیک بھی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہی سمجھی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ روانہ ہوئے، جب تذبذب کسی صورتحال پیدا ہوئی، آپ کی سواری تیز تھی، آپ مل گئے، موتا کے مقام پہ پہلے یہ خبر جانثاران مصطفیٰ تک پہنچی کہ بدلے میں تو 2 لاکھ کا لشکر ہے اور جدید اسلحہ سے لیس ہے، ہمارے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ مشاورت کی گئی، حالات نگفتہ بہی ہوتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آج بھی وہ خطبہ بزدل قوم کے اندر بیان کیا جائے تو بزدل قوم بھی بہادر ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا، اے میری قوم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم گھروں سے کس وجہ سے نکلے تھے؟ ہم گھروں سے تو شہادت کی آرزو اور تمنا لے کے نکلے تھے، پھر ہم موت سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ ہم گھروں سے جب نکلے تھے تو ہم شہادت کی تمنا لے کے نکلے تھے، اور جب ہم دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں تو طاقت کو دیکھ کے نہیں لڑتے، جب دشمن سے لڑتے ہیں تو قلت اور کثرت کو دیکھ کر نہیں لڑتے، بلکہ ہم جب دشمن سے لڑتے ہیں تو اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر لڑتے ہیں، دین کے غلبے کی خاطر لڑتے ہیں۔ جس دین نے ہمیں عزت عطا فرمائی، جس دین نے ہمیں ذلت سے بچایا، فرمایا اے میرے بھائیو، میدان تمہارا انتظار کر رہا ہے، میدان میں کود جاؤ، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کفار کو کوئی بھلائی نہیں، اگرچہ 2 لاکھ کا لشکر ہے، بھلائی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھلائی ہمارے ذمے میں ہے، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ہمیں ملے گی، یا تو ہم فتح حاصل کر لیں گے، فتح والی بھلائی ہمیں مل جائے گی، یا شہادت کا جام نوش کر کے ہمیں بھلائی حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا میدان میں بڑھو، آگے بڑھو، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تمہیں ضرور مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، شہادت بمقصود مطلوب مومن، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فرمایا مسلمانوں کا، مومنین کا اصل مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کا مقصد کشور کشائی، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا مقصد ہے تو اللہ کی رضا کے لیے شہادت حاصل کرنا مقصد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا اس کلام کا ایسا اثر طاری ہوا، سارے 3000 لشکر والے یک زبان ہو کر کہنے لگے، واللہ قد صدق ابن رواحہ، اللہ کی قسم عبداللہ بن رواحہ جو بھی کہہ رہے ہیں حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو تھاما، تو آپ موتا کے مقام پہ رک گئے، تو آپ کفار کا لشکر، رومیوں کا لشکر بھی قریب آیا، تو آپ نے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی، دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرتے، انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، ایک جگرے والی بات ہے، سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہو، میں سمجھتا ہوں اگر ایک آدمی کے مقابلے میں اگر اکاؤنٹنگ کی جائے تو 66 آدمی ایک آدمی کے مقابلے میں تھے، اور وہ بھی 66 ایسے آدمی 66 جس کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، اور ادھر مسلمانوں کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، چند تلواریں، چند زرہیں اور چند سواریاں،
66 آدمی ایک آدمی کے مقابلے میں آتے تھے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نعرہ بلند کیا، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے آپ ان کی صفوں کے اندر گھس گئے۔ آپ کو دیکھتے ہی دیگر صحابہ بھی کود پڑے، حتیٰ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں جوانی اور جواں مردی کے جوہر دکھائے، سینکڑوں رومیوں کو واصل جہنم کیا، بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، آپ واصل اللہ ہوئے۔ پھر علم مولا المسلمین حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت جعفر طیار کے ہاتھوں میں آیا۔ جناب ابی طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار نے علم کو پکڑا، آپ کی لشکر، آپ کی سپہ سالاری میں لشکر آگے بڑھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حضرت جعفر طیار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو کہ شاعر دربار رسالت تھے، آپ نے علم کو پکڑتے ہوئے آگے بڑھے، اشعار پڑھ رہے تھے اور اشعار کے ساتھ ساتھ یہ کلمات دہرا رہے تھے۔ فرمایا اے او نفس، کیا تجھے بیوی کی تمنا ہے؟ فرمایا اگر بیوی کی تمنا ہے میرے نفس کو تو میری بیویوں کو 3 طلاقیں۔ پھر فرمایا اے نفس، تجھے غلاموں کی تمنا ہے، فلاں فلاں جتنے بھی میرے غلام ہیں سب کو آزادی۔ اے میرے نفس، تجھے قیمتی مال و متاع کی تمنا ہے، فرمایا فلاں فلاں باغ جو میری ملک میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اگر بیویوں کی تمنا تھی تو اے عبداللہ بن رواحہ تو نے طلاق دے دی، اگر غلاموں کی تمنا تھی تو غلاموں کو بھی آزاد کر دیا گیا، اگر مال و متاع کی تمنا ہے تو مال و متاع کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گیا۔ اب تمہارے پاس صرف ایک ہی چیز باقی ہے اور وہ شوق شہادت ہے، ایک ہی چیز باقی ہے، وہ شوق شہادت ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف شہادت ہوتی ہے، کشور کشائی، مال و دولت، نام و نمود، شہرہ، مال غنیمت، یہ کوئی مقصود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گویا انگ انگ، آپ کا بال بال شہادت کی تمنا میں سے لبریز تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی واصل اللہ ہوئے۔ ادھر مدینہ طیبہ کا عالم یہ تھا، 1000 میل سے بھی زائد کا سفر کر کے موتا کے مقام پہ صحابہ جانثاران مصطفیٰ جنگ کر رہے ہیں، ادھر میرے آقا مسجد نبوی میں منبر پر براجمان ہیں۔ میرے آقا صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں صحابہ ابھی میرے زید نے علم کو پکڑا، حتیٰ کہ میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد